الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک مختصر سی حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اس حدیث کا تعلق چونکہ رمضان المبارک سے بھی ہے، اسی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں پر اور اس موقع پر پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں انہوں نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا. اللہ کے نبی علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں. بالا خانے کا مطلب ہوتا ہے وہ کمرہ اور وہ گھر، وہ روم جو اوپر ہو، نیچے نہ ہو بلکہ اوپر ہو. اوپر سے پھر مناظر دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اچھا سا لگتا ہے. انسان اوپر رہے گا اور وہاں سے گیلری میں کھڑے ہو کر کے ساری چیزیں دیکھے. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کہ ان فی الجنت غرفا، کہ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے بھی ہیں ترا ظہورها من بطونها، کہ اندر جو آدمی بیٹھا ہوگا اس کمرے کے اور اس بالا خانے کے، اس کو باہر کی چیزیں بھی نظر آتی رہیں. نکل کر باہر گیلری میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اندر ہی بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جہاں پر جس حالت میں وہ ہوگا، کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا، لیٹا ہوگا اس والا خانے میں اور اس کمرے میں، وہیں سے باہر کی ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوں. وَظُهُورُهَا وَبُطُونُهَا مِن ظُهُورِهَا، اور باہر سے اندر کی بھی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں. اتنے بہترین وہ کمرے ہوں گے، اتنے بہترین بالا خانے ہوں گے. جیسے شیشہ ہوتا ہے کہ شیشے میں سے اگر ادھر سے دیکھا جائے تو باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور باہر سے اگر اندر دیکھا جائے تو اندر کی چیزیں بھی نظر آتی رہتی ہیں. تو وہ جنت کے کمرے جو ہیں، یا تو شیشے سے، اسپیشل قسم کے شیشے، یا ہماری دنیا کے شیشے نہیں جو گندے ہو جاتے ہیں ان کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ وہ اسپیشل قسم کے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شیشے بنائے ہوں گے کہ ان شیشوں سے ادھر کی چیز ادھر اور ادھر کی چیز ادھر نظر آ سکے گی، اور ان شیشوں کو جوڑ کر کے ہی اس پورے گھر کو بنایا گیا. بعض حضرات نے فرمایا کہ شیشہ نہیں بلکہ موتی، جو سمندر کے اندر قیمتی موتی ہوتا ہے تو وہ بڑا سا موتی ہوگا، ایک ہی موتی ہوگا، اور اسی موتی کو اندر سے خالی کر لیا جائے گا. جیسے کہ انڈا ہوتا ہے، انڈے کے اندر ساری چیزیں بھری ہوتی ہیں، سیب ہوتا ہے اندر گودا بھرا ہوتا ہے، امرود ہوتا ہے اندر گودا بھرا ہوتا ہے.
کہا کہ اس کو کیا کر لیا جائے گا، موتی بھی اسی طریقے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کہا اس موتی کو اندر سے خالی کر لیا جائے گا اور اندر سے خالی کر کے اس کو کمرہ نما بنا دیا جائے گا کہ انسان آرام سے رہ سکے گا، وہ اتنا بڑا موتی ہوگا، اور اسی موتی کے اندر بیٹھا ہوگا انسان، اور اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آ رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایسے کمرے تو دیکھے ہی نہیں تھے، اور ایسے کمرے ہم لوگوں نے بھی نہیں دیکھے کہیں پر۔ فقام اعرابی، تو ایک دیہاتی شخص تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، فقال، اور پوچھنے لگا، لمن یہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو کمرے اور بالا خانے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ کس کو ملیں گے؟ یہ کمرے کس کو ملیں گے؟ یہ بالا خانے اللہ تبارک و تعالی نے کس کے لیے تیار کیے اور کس کے لیے بنائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 4 باتیں ہوں گی ان کو یہ کمرے اور یہ بالا خانے ملیں گے، جنت کے یہ اسپیشل کمرے جو ہیں ان لوگوں کو دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے کمرے بنائے جن کے اندر 4 باتیں پائی جائیں گی۔ وہ 4 باتیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی صفت جو انسان کے اندر اس کمرے کو حاصل کرنے کے لیے اور اس بالا خانے کو حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمن اطاب الکلام، جو اپنی بات کو کیا کرے، جو کلام کرے، بات چیت کرے لوگوں کے ساتھ، تو اس کو اچھا بنائے، لوگوں کے ساتھ بات چیت اچھے طریقے سے کرے، ہاں، زبان کے اندر مٹھاس ہو۔ جیسے منافقوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ منافق، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِن يَقُولُوا، کہ اگر منافق تمہارے سامنے بولنے لگیں گے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو تمہیں ان کی بات سننے کو جی چاہے گا۔ وہ تو منافق تھے، لیکن ایک مومن کو ایسا بننے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی زبان سے جب کوئی جملہ نکلے تو وہ اچھا ہو، کوئی خراب جملہ نہ ہو۔ انسان جب بھی بولے تو سب سے پہلے، بولنے سے پہلے سوچے، اگر وہ بات بولنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو پھر تو بولے۔ ایک بات ہے اگر وہ میں بولتا ہوں تو مجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اس کا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، تو ایسی بات تو بولنی چاہیے۔ دوسری قسم کی وہ بات ہے کہ اگر میں اس کو بولوں تو آخرت میں تو فائدہ ہوگا لیکن دنیا میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسی بات بھی بولنی چاہیے کیونکہ آخرت میں تو فائدہ ہوگا۔ تیسری قسم کی بات وہ ہے کہ اس کو اگر میں بولوں تو دنیا میں کچھ نہ کچھ مجھے فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آخرت میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، دنیا میں فائدہ ہوگا، تو ایسی بات بھی بول لینی چاہیے کیونکہ آخرت میں نقصان نہیں ہے، دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو حاصل کر لینا چاہیے، دنیا کا وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے آخرت میں نقصان نہ ہو۔ اور اگر ایسی بات ہو کہ اس سے آخرت میں نقصان ہو لیکن دنیا میں فائدہ ہو رہا ہو تو آخرت کا نقصان تو برداشت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی، اگر چند دن آپ نے بول کر کے کچھ فائدہ حاصل بھی کر لیا تو آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان آپ کے ہاتھ لگ گیا۔ اور اگر دونوں جگہ نقصان ہو رہا ہے، دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہو رہا ہے، جیسے آپ نے کسی کو گالی دے دی، کسی کے اوپر غصہ ہو گیا اور غلط سلط باتیں اس کو کہہ دی تو جس کے نتیجے میں وہ آپ کے سر کو، ہاتھ کو، پیر کو توڑ سکتا ہے اور آخرت میں اس کی وجہ سے، آپ کی بد زبانی کی وجہ سے، آپ کی گالم گلوچ کی وجہ سے آخرت میں بھی آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کا مواخذہ ہوگا اور آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اس کا دنیا میں بھی نقصان ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہو رہا ہے، ایسی بات تو زبان سے بولنی ہی نہیں چاہیے، نکالنی ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ اللہ والوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جس کا نہ دنیا میں نفع ہو، دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو، کہ اگر بولے تو کوئی فائدہ بھی نہ ہو، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان تو دور کی بات، اگر اس سے آخرت میں بھی فائدہ نہ ہو، دنیا میں بھی فائدہ نہ ہو تو پھر ایسی بات بھی انسان کو نہیں بولنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
کہ ایک انسان کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول امور جو ہوتا ہے، بیکار باتیں جو ہوتا ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے ایسی بات. تو انسان وہی بولے جس سے اس کو فائدہ ہو. اور جب انسان اچھی باتیں کرے گا تو اس کی وجہ سے انسان جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. جب انسان اچھی بات کرتا ہے لوگوں کے ساتھ تو اس کی وجہ سے جہنم سے بھی نجات مل جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ سنو تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. کیسے بچائے؟ کہ ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو، کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تم صدقہ کر سکتے ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، اور صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا صدقے کی ترغیب دی کہ چاہے وہ صدقہ معمولی ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم کو کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کرنے کو نہ ملے تو پھر فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات تو کر ہی سکتے ہو. اس میں کیا خرچ ہوگا؟ اس میں تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. پتہ چلا کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھی بات کریں گے تو جہنم سے ہمیں نجات مل جائے گی، جہنم سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. لیکن اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گندی زبان جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوتی ہے. کسی محلے میں آپ چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بات چیت ان کی شروع آتی ہے تیری ماں تیری بہن. دو دوست ہیں، دونوں لنگوٹیا یار ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اچھے خاصے بڑے بڑے ہیں، اور کہتے تیری ماں کا. یہ کیا ہے؟ ارے بھائی ذرا سوچو، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے؟ اس ماں کو تم نے گالی دے دی. جس ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس ماں کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بچے کی کیا تربیت ہم کر رہے ہیں؟ اس کی زبان پر لگام کیوں نہیں لگاتے؟ آخر چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ماں بہن کی گالی دینا ایک فیشن بن گیا ہے. کیا ماں اسی لیے ہوتی ہے کہ اسے گالیاں دی جائے؟ بہن اسی لیے ہوتی ہے کہ اسے گالیاں دیے جائے؟ جو قوم اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کو گالیاں دیتی ہو، اس کی عزت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے ہو، اسے پھر لاتوں اور جوتوں میں نہیں رکھا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب اس قوم پر نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ اور کسی بھی محلے میں چلے جائیں، کسی بھی محلے میں چلے جائیں، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، چلتے ہوئے چلے جائیں، کسی پر نظر نہ بھی ڈالے، راستے میں آپ کو ماں بہن کی گالی سننے کو مل جائے گی. یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. یہ تربیت کہاں سے کہ اللہ نے سکھایا کہ ماں بہن کو گالی دینا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ ماں بہن کو گالی دینا ہے؟ کیا صحابہ نے سکھایا، یا اولیاء اللہ نے سکھایا، یا مسجد کے امام صاحب اور مؤذن نے، یا کسی قاری صاحب نے، عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے سکھایا کہ ماں بہن کو گالی دو گے تب جنت میں جاؤ گے؟ کون سکھا رہا ہے؟ یہ کیسے ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں کی ایسی سڑی ہوئی اور بدبودار قسم کی تربیت کر رہے ہیں؟ اسے کبھی سکھایا نہیں کہ ماں کی کیا اہمیت ہے، بہن کی کیا عظمت ہے. جو ماں اور بہن کی عزت اور عظمت کرنا نہ جانے اسے کہاں سے عزت مل سکتی ہے اور اسے کہاں سے عظمت مل سکتی ہے. اسی لیے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے، بولنے سے پہلے سوچے کہ میں بول کیا رہا ہوں. ایک حدیث میں، بلکہ اس حدیث میں تو بتایا گیا کہ جہنم سے حفاظت ہوتی ہے اچھی بات جب انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت میں لے جانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہ انسان اچھی اچھی باتیں کیا کرے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من موجبات المغفرۃ بذل السلام وحسن الکلام، کا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک خوب لوگوں کو سلام کرنا ہے، ہر مسلمان بھائی کو سلام کرنا ہے، کثرت کے ساتھ سلام کرنا ہے، وحسن الکلام، اور لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنا ہے.
گندی باتیں نے اپنی زبان گندی کر کے کیا فائدہ؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک ہے کیا؟ وہی گندی چیزیں سب اس کی خوراک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کو کہیں گندی نہ ہو جائے، کیونکہ اس زبان سے اس کو اللہ کا نام لینا ہے، اس زبان سے اس کو اللہ کے رسول کا نام لینا ہے، اس زبان سے اس کو قرآن کریم پڑھنا ہے، اس زبان سے اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اس زبان سے اس کو درود شریف پڑھنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا سارا نظام کھانے پینے کا ناف کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تاکہ گندی چیزیں جو اس کی خوراک بنے وہ ناف کے ذریعے اس کے اندر جائے. اس زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے گندا ہونے نہیں دیا، لیکن بچہ جب باہر نکل کر آیا اس نے اپنی زبان گندی کر دی. بتائیے اسے کیا کہیں گے؟ کتنے گر گئے ہم لوگ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من موجبات المغفرہ، کہ مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے نمبر 1 بذل السلام، ایک تو کثرت سے سلام کرنا ہے. اور آج کل ہم لوگ سلام کرنا جانتے ہی نہیں، بلکہ پہچان کا سلام ہوتا ہے. اگر پہچانتے ہیں تب تو سلام کرتے ہیں، اور اگر نہیں پہچانتے تو سلام ہی نہیں کرتے. بلکہ کسی غیر پہچان والے کو سلام کر دیں تو وہ بہت دیر تک پریشان رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ہے کون جس نے مجھے سلام کیا، کہاں پر اس سے ملاقات ہوئی. ارے بھائی، سلام کرنے کے لیے کیا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے کہ اور کوئی اور پہچان ڈھونڈ رہے؟ فرمایا بذل السلام، کثرت سے سلام کرنا، وحسن الکلام، اور زبان سے اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ جنت کو واجب کرنے والی چیز ہے. تو اس جنت کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اسپیشل قسم کا کمرہ جو جنت میں ہوگا، فرمایا کس کو ملے گا؟ لمن اطاب الکلام، جو اپنی بات کو اچھا بنائے. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ زبان سے اچھی بات ہی نکالیں گے، خود بھی کریں گے ایسا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے. اگر کسی کی زبان سے گندی بات نکلے تو پیار سے اس کو سمجھائیں گے. دوسرا فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، یہ جنت کا بالا کھانا کس کو ملے گا؟ فرمایا جو کھانا کھلائے. جو کیا کرے؟ کھانا کھلائے. کھانا کس کو کھلائے؟ کسی کو بھی کھلائے، اپنے بال بچوں کو کھلائے، اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے ماں باپ کو کھلائے، اپنے بھائی بہنوں کو کھلائے، مسلمان کو کھلائے، کافر کو کھلائے، غریب کو کھلائیں، مالدار کو کھلائیں، دوست کو کھلائیں، کسی کو بھی کھلائیں. پکا کے کھلائیں، بغیر پکائے ہوئے دے دے، کھلائیں، کچھ بھی کھلا دے. اب رمضان ہے، اس میں کھلانا تو بہت آسان ہے. کھلانے کی بہت ساری شکلیں، ایک تو ایک باقاعدہ دعوت دی جائے، اپنے گھر بلا کر کے انتظام کیا جائے اور پھر زوردار انتظام کرے گا، اس میں تو بہت سارا خرچہ ہے. لیکن کھلانا بہت آسان ہے. رمضان کے مہینے میں 10 پیکٹ تیار کر لے، ہر پیکٹ میں 3 4 کھجور، 5 کھجور رکھ لے. عصر کی نماز پڑھنے جب آئیں یا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے یا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ کسی بھی نمازی کو 1 پیکٹ نکال کے 10 نمازی کو دے دیں. وہ جا کر کے اس سے کیا کرے گا؟ افطار کرے گا. اس سے جا کر افطار کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کو افطار کرا دے تو اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. 10 پیکٹ نہیں، 2 ہی پیکٹ رکھ لیں، 2 نمازی کو دے دیں. روزانہ اپنا معمول بنا لے کہ 2 پیکٹ بنائیں گے جس میں 3 کھجور رکھیں گے، 5 کھجور رکھیں گے، اور جو بھی مجھے ملے گا چاہے پہچان کا ہو چاہے بغیر پہچان کا. آپ جا کر دیکھیں، عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، مسجد نبی میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن ویسے ہی کوئی پہچان نہیں، کسی کو بھی پکڑ کے لے جاتے اور افطار کراتے، دسترخوان پہ بٹھاتے تھے. ان کی کیا پہچان ہے؟ ہندوستان میں لوگ افطار کرانا جانتے ہی نہیں. اس لیے اطعم الطعام، کھانا کھلانا، جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا مزاج بنائے گا، جو اپنا مزاج بنائے گا. 2 روپے کی پیکٹ آتی ہے بسکٹ کی، پارلے جی کی پیکٹ آتی ہے 2 روپے کی، 5 روپے کی آتی ہے. 1 رکھ لے جیب میں، 2 رکھ لے جیب میں. اور کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گھومتے ہوئے نظر آ جائیں، 2 4 بسکٹ دے دے ان کو.
ایک پیکٹ میں سے 2 بسکٹ ایک بچے کو بانٹ دیں، کم سے کم آپ تو اس میں آئیں گے، کھانا کھلانے والوں میں تو آ جائیں گے، کھلانے والوں میں آپ کا نام آئے گا، اور اس کے ذریعے جنت کا اسپیشل کمرہ آپ کو مل جائے گا۔ یہاں تو اسپیشل گھر بنانے کے لیے وی آئی پی کالونی میں، وی آئی پی علاقے میں اپنا گھر بنانے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنی محنت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی محنت ہم نہیں کر سکتے۔ تو اپنا مزاج بنائیے۔ دوسری صفت، پہلی صفت تھی اچھی باتیں کرنا، اپنی زبان سے اچھی ہی بات کرنا، گندی باتیں نہیں کرنا۔ دوسری صفت تھی وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلانا۔ تیسری صفت بتائی گئی وَأَدَامَ الصِّيَامَ، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ ابھی تو ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، 30 روزے رمضان کے ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ روزے ہو گئے۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھ ہی رہے ہیں، وہ تو روزہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کم سے کم 3 روزہ رکھ لیں۔ روزہ رکھنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے مسلمانوں کا، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں بیماری ہو رہی ہے، یہاں پر گیس ہو رہا ہے، یہاں پہ درد ہو رہا ہے، اور آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر جو غلط چیزیں گھس گئی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ نکل جاتی ہیں۔ چنانچہ 30 دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی صحت رمضان سے پہلے والی جو صحت تھی اس سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو ہر سال ایسا کر کے دیکھ لیا کریں آپ کہ رمضان سے پہلے اپنا چیک اپ صحیح طریقے سے کرا لیا کرے، اور جب رمضان کے 30 روزے رکھ کے فارغ ہو پھر دوبارہ اسی ڈاکٹر کے پاس چیک کرا کر کے دیکھیں، آپ کو واضح اور نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند اور تندرست ہو جاؤ گے۔ جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر کمزوری نہیں آتی ہے، بیماریاں نہیں آتی ہے، بلکہ اور صحت اور تندرستی اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمان اتنا ایمان اس کا گر گیا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے بھی گھبراتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر اگر اس کو کہہ دے کہ 3 دن تک اگر کھانا نہیں کھائیں گے تب آپ زندہ رہیں گے، تو دیکھیے 3 دن تک کھانا نہیں کھائے گا انسان۔ صرف ایک ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ 3 دن کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہاری صحت ٹھیک رہے گی، ورنہ مر جاؤ گے اور تمہیں کینسر ہو جائے گا۔ دیکھیے کیسے ڈر کے مارے 3 دن تک کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، کھانے کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ ایک ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین کہ کھانے کی طرف نگاہ اٹھانے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایک ڈاکٹر جتنا بھی یقین نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم محمد کو اللہ کا رسول مانتے۔ کیسے رسول مانتے؟ جس کی بات پر یقین نہیں، جس کی بات پر عمل کرنا نہیں چاہتے، اس کو کیسے رسول مان لیا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ہم کر کیا رہے اور کرنا کیا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، اس کی آسان سی شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 30 روزے جو شخص رکھے گا اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے گا، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے عید والے مہینے میں پورے مہینے میں ایک ایک کر کے 6 روزے الگ الگ کر کے رکھے پورے مہینے میں، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھا، پورے سال ہی اس کے روزے میں گزر، اور ہر سال یہی معمول بنا دیا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرے۔ اللہ کے یہاں جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ 1 کا 10 ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسی ایک نیکی کو 10 بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم 3 روزہ ہر مہینہ رکھیں گے تو 1 کا 10، 2 کا 20 اور 3 کا 30۔ 3 روزے رکھنے سے ایسا ہوگا گویا کہ ہم نے پورے مہینے ہی روزہ رکھا ہے۔ اور جب رمضان آئے تو رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، اس کو اگر ہم رکھیں گے وَأَدَامَ الصِّيَامَ، تو ہمارا شمار کثرت سے روزہ رکھنے والوں میں ہو جائے گا، اور پھر ہمارے لیے جنت کے وہ اسپیشل کمرے ہو جائیں گے۔ یہ تیسری صفت تھی۔ پہلی صفت تھی اچھی بات اپنی زبان سے کرے، خراب اور گندی بات زبان سے نہ کرے، اپنی زبان گندی نہ کرے۔ اور دوسری بات کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کا مطلب کوئی نہیں باقاعدہ انتظام کر کے باقاعدہ ولیمہ اور یہ وہ کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا بھی کھلا دیا تو وہ کھلانے والوں میں مانا جائے گا۔
تیسری صفت بتائی وہ ادام الصیام، کثرت کے ساتھ روزہ رکھے۔ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا آسان طریقہ میں نے بتا دیا۔ رمضان کے مہینے میں پورے مہینے روزے رکھے، یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرے تو گویا کہ پورا مہینہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والا وہ مانا جائے گا۔ چوتھی اور آخری صفت ہے وصلی باللیل والناس نیام، کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے۔ ابھی تو ہم لوگ سحری کے لیے اٹھ ہی جاتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے سے آدھا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر 2-4 رکعت تہجد کے گھر میں ہی پڑھ لیں یا مسجد میں آ کر کے پڑھ لیں تو کون سی آفت ٹوٹ پڑے گی؟ بیمار تو نہیں ہو جائیں گے ہم، نہ ہمارے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، آنکھوں کی روشنی ختم نہیں ہو جائے گی اگر 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ لیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، بلکہ فائدہ ہوگا ہمیں۔ دنیا میں بھی اس کی نورانیت محسوس کریں گے، قبر میں اس کی نورانیت محسوس کریں گے، حشر کے میدان میں اس کا فائدہ محسوس کریں گے۔ ہر جگہ اس دنیا سے لے کر آخر تک اللہ والے جو اللہ والے بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ تہجد کی نماز جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب ان کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہوتا ہے، تو جو لوگوں کے غفلت کے موقع پر جب لوگ غافل ہوتے ہیں تب ان کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، تب وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ ہم تو اولیاء اللہ کے بڑے فین ہیں، لیکن ہم خود اولیاء اللہ میں سے بننا نہیں چاہتے، ہم خود نہیں بننا چاہتے ہیں کہ دوسرے جو اولیاء اللہ بس ان کے ہم فین بنے رہے، ان کے ہم عاشق بنے رہے تو ہمارا ایمان پورا ہو جائے گا۔ نہیں، صرف عاشق بن لینے سے ایمان پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرے۔ ہر مسلمان اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرے۔ تو یہ 4 صفات ہیں، اور 4 میں سے پہلی کہ اپنی زبان ٹھیک کرے۔ رمضان میں ویسے بھی حکم ہے کہ گالی گلوچ اور الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوری زندگی میں حکم یہی ہے۔ اور دوسری صفت بتائی گئی کھانا کھلانا، رمضان میں افطار کی شکل میں کھلانا بہت آسان ہے۔ اور تیسری صفت بتائی گئی کہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، تو روزہ تو ہم رمضان میں رکھ ہی رہے ہیں۔ اور چوتھی صفت بتائی گئی تہجد کی نماز پڑھے، تو تہجد کی نماز تو ہمارے لیے پڑھنا رمضان میں بہت آسان ہے، اور باقی دنوں میں یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہی 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، یا بستر پہ جب سونے کے لیے جائے تو باتھ روم میں پیشاب کرنے جاتے ہیں وہیں سے وضو بنا کر آئے اور اپنے بستر ہی کے پاس کیا کر لے 2-4 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ 4 صفات ہمارے اندر پائی جائیں گی۔ یہ 4 صفات اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، کھانا کھلانے کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے اور کھلائے لوگوں کو۔ اور تیسری صفت یہ ہے کثرت کے ساتھ، یعنی ہر مہینے کم سے کم 3 روزے رکھا کرے، تہجد کی نماز کا اپنے آپ کو پابند بنا لے۔ جو شخص ان 4 باتوں کا اپنے آپ کو پابند بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جنت کے وہ اسپیشل کمرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنت کے اونچے اونچے درجات ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔